کتاب کا نام ہے ایھا الولد، اور اس میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے اپنے شاگرد خاص کو اپنا بیٹا کہہ کر اس کے کچھ سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائے اور اس کو کچھ نصیحت کی باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ میں نے اس کتاب کو پڑھا تو یقیناً یہ پوری کتاب بار بار پڑھنے کے قابل ہے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اسی کے اندر حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایھا الولد، اے میرے پیارے بیٹے، عمل کرو گے تو اجر و ثواب پاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ عمل کرو گے تو اجر و ثواب پاؤ گے۔ اور پھر آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے، یعنی عبادت کرنے والے نے 70 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان اور عظمت فرشتوں پر ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ 70 سال تک عبادت کیا ہے، اس کی شان اور اس کی عظمت کو فرشتوں پر ظاہر کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا کہ اسے یہ بتائے کہ اس قدر زہد و عبادت کے باوجود وہ جنت کا مستحق نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور جا کر کہا کہ یہ فرشتے جا کر اس عابد سے کہنا جو 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے کہ تو کچھ بھی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، عبادت خوب کر رہا ہے تو، لیکن تجھے جنت نہیں ملنے والی، اتنا جا کر کہہ دینا اسے۔ تھوڑی دیر یہاں ٹھہر جائیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے، جو ہم مشکل سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھے یا نہ رکھے، اگر ہم سے کوئی آ کر کہہ دے کہ آپ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کو جنت نہیں ملنے والی، تو ہو سکتا ہے دوسرے ہی دن سے بند کر دیں کہ یار جنت ہی نہیں ملنے والی تو پھر نماز کیوں پڑھیں، جنت ہی نہیں ملنے والی تو روزہ کیوں رکھیں، جب جنت ملنے ہی والی نہیں ہے تو پھر یہ ساری عبادتیں کیوں کریں، مشقت کیوں اٹھائے۔ اور یہاں تو فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے، جہاں تو شک ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ چیز اللہ کی طرف سے بطور امتحان تھی، بطور امتحان، اس کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ تو فرشتے نے آ کر اس کے پاس اللہ کا وہ پیغام پہنچا دیا اور کہا کہ جو 70 سال سے عبادت کر رہا ہے نا، جو زہد و تقویٰ تو نے اختیار کیا، تجھے جنت نہیں ملنے والی۔ جب فرشتے نے یہ کہا تو اس نے جواب کیا دیا، وہ جواب سننا ہے۔ تو اس بندے کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو اس نیک شخص نے جواب دیا، ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا ہی کیا گیا ہے، اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، نہ کہ جنت کے لیے۔ کیا کہا؟ ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ہمیں پیدا عبادت کے لیے کیا گیا، ہم اس لیے کر رہے ہیں، جنت کے لیے نہیں کر رہے۔ یہ جواب اس بندے نے دے دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو اس وقت اب یہ بندے نے جب جواب دیا کہ اب یہ خالق و مالک کی مرضی ہے کہ محض اپنے کرم سے داخل جنت فرما دیں یا عدل کرتے ہوئے جہنم میں بھیج دیں، وہ تو مالک کا کام ہے، ہمارا کچھ نہیں چلتا وہاں پہ۔ وہ انصاف فرمائے تو جہنم میں بھیج دے اور فضل فرما دے تو جنت عطا فرما دے۔ آپ اس بندے نے یہ جواب دیا۔ جب فرشتہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ نے پوچھا میرے بندے نے کیا جواب دیا؟ تو فرشتے نے عرض کی اے تمام جہانوں کے پروردگار، تو اپنے بندے کے جواب کو خوب جانتا ہے، یعنی میرے کہنے سے کیا مطلب، تو جانتا ہی کہ اس نے جواب کیا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ میری عبادت سے جی نہیں چراتا، یعنی وہ اپنا فرض سمجھ کے ادا کر رہا ہے، اسے جنت کی پرواہ نہیں ہے،
وہ میری عبادت سے جی نہیں چراتا تو میری شان کریمی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں بھی اس سے نظر رحمت نہ ہٹاؤں، اور اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت فرما دی اور جنتی بنا دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اس کے لیے، لیکن وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، رب چاہے تو جنت دے، وہ چاہے تو جہنم دے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ اس لیے ہمیں عبادت کرنی ہے۔ ہم جو عبادت کر رہے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف اتنا ہو کہ اللہ کا حکم ہے تو کر رہے ہیں، ہاں وہ چاہے تو جنت دے گا، وہ چاہے تو جہنم دے گا، یہ چیزیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اسی کے متعلق میں نے جو ابھی حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی خطبے کے بعد، وہ اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2467۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو اپنا حساب خود کر لو۔ یہ حدیث ہے۔ قیامت میں حساب ہوگا نا، ہمارے سارے اعمال کا حساب ہوگا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حساب ہو اس سے پہلے خود اپنا حساب کر لو۔ تو جب خود اپنا حساب کرنے کی عادت بناؤ گے تو نیکی کرنے کا موقع ملے گا۔ اور فرماتے ہیں وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اور اپنے اعمال کا وزن کرو اس سے پہلے کہ اس اعمال کا وزن کیا جائے، اس کو تولا جائے۔ قیامت کے دن میزان عمل میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہے یا برائیاں زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ قیامت کو تولے جائیں گے، تم دنیا ہی میں تول لو، تمہیں پتا چلے گا کہ ہم کس طرف ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر یہ بڑی پیاری عادت تھی کہ وہ روزانہ اپنے اعمال کا حساب کرتے تھے۔ ہم نے پورے دن میں کیا کیا، کتنے گناہ کیے، کس کا دل دکھایا، کس کے ساتھ جھگڑا کیا، کتنی عبادتیں کی، کیا صدقہ کیا، کیا خیرات کیا، کس کی مدد کی۔ اس طریقے سے وہ اپنے اعمال کا حساب کرتے تھے۔ حالانکہ وہ تو بہت عظیم ہستی تھی، وہ تو خلیفہ دوم ہے، اور وہ تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا، کہاں ان کی زندگی میں گناہ کا کوئی حصہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی وہ اپنے اعمال کا حساب کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ کم از کم بستر پر سونے سے پہلے اتنا تو خیال کرے کہ میں نے صبح اٹھنے سے لے کر ابھی سونے تک میں نے کتنے ایسے اعمال کیے ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، اور میں نے کتنے ایسے اعمال کیے ہیں کہ جس کی بنا پر مجھے جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اگر بندہ اتنی بھی سوچنے کی اپنے اندر عادت پیدا کر لے تو میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی بڑی جلدی بدل سکتی ہے، بہت جلد بدل سکتی ہے اس کی زندگی۔ اسے نیک اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میری نیکی زیادہ ہے کہ گناہ زیادہ ہے۔ اور جب بندے کو احساس ہونے لگے گا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے تو وہ خود بخود گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ ہونا چاہیے اس بات کی طرف ہمارا توجہ۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اسے اپنے اعمال کے مطابق تقسیم کر لو، بانٹ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، دیکھیں میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں، اور یہ یہاں موضوع ہے، اسی کتاب کا حصہ ہے تو میں آپ کو سنا بھی دوں گا۔ آج ہماری قوم کو جو اعمال کے اعتبار سے کمزور کیا گیا، اس کے اندر
یقیناً بہت ساری غلطیاں ہیں میرے جیسوں کی، جس نے قوم کو صرف یہ بات بتائی کہ آپ جنتی ہو، اور جنتی کہہ کہہ کر قوم کو اعمال سے دور کر دیا۔ آج لوگ نماز پڑھنے کے لیے توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ یوں سمجھتے کہ ہم جنتی ہیں۔ آج مسلمان سنی رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں رکھے گا، لیکن پھر بھی وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ ویسے صرف رمضان کے روزے کی بات نہیں، جتنے فرائض ہیں اس پر اس کی پابندی نہیں، وہ ادا بھی نہیں کر رہا، پھر بھی جنتی سمجھ رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آج شراب پینے والا مسلمان بھی اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، آج زنا کرنے والا مسلمان بھی اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، آج بڑے بڑے گناہ کرنے والا مسلمان بھی اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے۔ کیوں ایسا؟ ایسا ہے نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں، دیکھیں، یہ میں تفسیر روح البیان کتاب کا نام سنیں، سورہ رعد کی یہ تفسیر ہے جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا، وہ جھوٹی امید اور آس کا شکار ہے۔ یہ مولا علی کا قول میں کہہ رہا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں، داماد پیمبر فرماتے ہیں، ولایت کا جو سر چشمہ ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بغیر نیک اعمال کے جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ میں جنتی ہوں، نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا، اگر یہ اس کا گمان ہے تو وہ جھوٹی امید اور آس کا شکار ہے۔ اور جس نے یہ خیال کیا کہ نیک اعمال کے بھرپور کوشش سے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا، تو گویا وہ خود کو اللہ کی رحمت سے مستغنی اور بے پرواہ سمجھ بیٹھا ہے۔ دو چیزیں یہاں پہ، ایک وہ جو بالکل نیک اعمال نہیں کرتے پھر بھی یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، مولا علی فرماتے یہ جھوٹی آس ہے، جھوٹی آس، یہ دلاسا ہے صرف۔ اور دوسرے وہ لوگ جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت نیکیاں کر لی، بہت عبادت کر لی، اب تو مجھے جنت ہی مل جائے گی، فرمایا وہ تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے بے پرواہ سمجھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کوئی 70 سال تک ایک بھی نماز قضا نہ کرے، ایک روزہ نہ چھوٹے اس کا، کوئی اس کی عبادت نہ چھوٹے، پھر بھی وہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ میری عبادت کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ دو چیزیں یاد رکھے، عبادت پر بھی بھروسہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم عبادت کریں اور بھروسہ عبادت پر نہیں اللہ کی رحمت پر کریں۔ اللہ چاہے تو جنت عطا فرمائے، اور ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرض قرار دی ہے، اس لیے عبادت کر رہے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ اللہ اس کے صدقے میں جنت عطا فرما دے، ورنہ یہ نہیں کہ یہ کیا ہے تو جنت مل ہی جائے گی، یہ والا معاملہ نہیں۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہی ارشاد گرامی ہے کہ حقیقی بندگی کی علامت یہ ہے کہ بندہ عمل نہ چھوڑے بلکہ عمل کو اچھا سمجھنا چھوڑ دے۔ یہ جملہ میں پھر کہہ رہا ہوں، سننا غور سے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، اچھے اعمال کے بغیر جنت کی طلب گناہ سے کم نہیں۔ اچھے اعمال کے بغیر جنت کی طلب یہ گناہ سے کم نہیں ہے، یہ گناہ ہے کہ بندہ اعمال ٹھیک نہ کرے اور جنت کا طلبگار رہے، تو یہ گناہ ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ آج شراب پینے والا بھی کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، آج لوگوں کی جیبیں کاٹنے والا بھی کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، بلکہ لوگوں کی گردنیں کاٹنے والا بھی کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
حسن بصری فرماتے ہیں کہ اچھے اعمال کے بغیر جنت کی طلب یہ گناہ سے کم نہیں ہے. اور وہی حسن بصری فرماتے ہیں جو میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ حقیقی بندگی کی نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ بندہ عمل نہ چھوڑے بلکہ عمل کو اچھا سمجھنا چھوڑ دے. اللہ کی سچی بندگی، اللہ کی بہترین بندگی، حقیقی بندگی یہ ہے کہ بندہ عمل نہ چھوڑے، عمل تو کرتا رہے لیکن عمل کو اچھا سمجھنا چھوڑ دے. یعنی اس سے جو فائدہ ملنے والا ہے نا اس کو نظر انداز کر دے. نماز سے کیا فائدہ ہوگا اس کو چھوڑ دے، بس نماز اس لیے پڑھے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ چیز ہے. 4 وقت کی نماز پڑھ کے کوئی اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ سکتا. یہ چیز ہے. 1,00,000 روپیہ خیرات کر کے کوئی اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ سکتا. عمل اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے حکم دیا تھا، ہم نے کر دیا، اب اس کے بدلے میں کیا دینا ہے وہ اللہ جانتا ہے. وہ چیز ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، بہت پیارا فرمان ہے حضور کا. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسہ ہواہا تمنا علی اللہ. عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس کا حساب کرتا ہے، کیا 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 نہیں کیا، کتنے نیک کام کیے کتنے گناہ کیے کیا کیا، جو اس حساب میں رہتا ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ عقل مند ہے. اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، یہ عقل مند کی نشانی ہے. موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، دنیا کی زندگی کے لیے نہیں. اور پھر آقا فرماتے ہیں اور بے وقوف اور احمق نادان وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور نفسانی خواہشات کو ترک کیے بغیر اللہ سے عفو درگزر اور جنت کی امید رکھے. یہ بے وقوف ہے. یعنی جو من میں آئے وہی کرے، جو دل کہتا ہے وہ کرے، خواہشات کے پیچھے پڑا رہے. گناہ ہے تو گناہ کی طرف دوڑ گیا، جو من میں آئے وہ کرے. اور پھر بغیر نیک اعمال کیے وہ جنت کا طلبگار رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بے وقوف ہے. تو میں نے کہا نا کہ آج لوگوں کو اعمال کے معاملے میں سست بنانے کے ذمہ دار بھی کہیں ہم ہی ہیں. ہاتھ اونچے کروا دیے نعت کی محفل میں، کہا کہ جنتی ہیں. صرف ہاتھ اونچے کرنے سے جنت مل جاتی تو اچھا ہی تھا نا. یہ کیا ہے جو مشکل سے کبھی مسجد کا چکر کاٹتا ہو، اگر اس نے کہیں اپنی کمائی سے کچھ خیرات کر دیا تو لوگ کہہ دیتے یہ جنتی ہے. بہت مشکل ہے جنت کا راستہ، اتنا آسان نہیں ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو بڑے بڑے ولی اپنی پوری زندگی راتوں کو سجدے میں نہ کاٹ دیتے. ہاں، اعمال کرتے رہو اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے. اور عبادت اس لیے کرتے رہو، اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کرنا ہے، اسی نیت سے کرتے رہے. آگے امام محمد غزالی علیہ رحمہ اسی اپنے شاگرد کو نصیحت فرماتے ہیں عش ما شئت فإنک میت. فرماتے ہیں جیسے چاہے زندگی گزار، آخرکار تجھے مرنا ہے.
یہ نصیحت فرمائی. آج لوگ کہتے ہیں نا ہم ایسے جیتے ہیں ہم ویسے جیتے ہیں، تو کہ جیسے جینا ہے جی لے، لیکن یاد رکھنا مرنا ضرور ہے. مرنا ضرور ہے. تجھے جوئے کے اڈے پر اچھا لگتا ہے، تجھے وہاں مزہ آ رہا ہے، جا جی لے، لیکن یاد رکھنا مرنا ضرور ہے. تجھے عیاشی کے اندر اچھا لگتا ہے تو یاد رکھنا مرنا ضرور ہے. تو فرماتے عش ما شئت فإنک میت، تو جیسے چاہے اپنی زندگی گزار لے جا، لیکن یاد رکھنا موت ضروری ہے. موت آنی ہی آنی ہے، یہ یاد رکھنا. اور فرماتے وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ تُجْزَى بِهِ. اور فرماتے جس سے چاہے تو محبت کر، ایک نہ ایک دن تجھے اس سے جدا ہو جانا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جا تو جس سے چاہے محبت کر لے، لیکن یاد رکھنا جدا ضرور ہونا ہے. تو یہ خیال کرے کہ میں اس سے کبھی جدا نہیں ہوں گا، یہ غلط ہے. یہ امام محمد غزالی علیہ رحمہ اپنے شاگرد کو نصیحت فرماتے ہیں. لوگ نہ جدا ہونے کی قسمیں کھاتے ہیں نا، لیکن یاد رکھنا موت سب کو جدا کر دیتی ہے. موت ایک بیٹے کو ماں سے جدا کر دیتی ہے، موت باپ سے بیٹے کو جدا کر دیتی ہے، موت بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتی ہے. کبھی کوئی ساتھ نہیں رہتا. اسی لیے امام محمد غزالی فرماتے اے بیٹے تو جس سے چاہے محبت کر لے، لیکن یاد رکھنا اس سے جدائیگی ضروری ہے. ایک نہ ایک دن جدا ضرور ہونا ہے، وہ ساتھ میں کبھی رہنے والے نہیں ہے. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ تُجْزَى بِهِ. اور جیسا چاہے تو عمل کر، بالآخر اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. جو کرنا کر لے، جیسا کرنا ہے کر لے، لیکن یاد رکھنا جیسا کرے گا ویسا قیامت میں اس کا بدلہ تجھے ضرور ملے گا. یہ تین چیزیں بڑی غور کرنے والی ہے، بڑی غور کرنے والی ہے. ایک تو فرمایا جیسے چاہے زندگی گزار، آخر کار موت ہے. جس سے چاہے محبت کر لے، یاد رکھنا جدائیگی ضروری ہے. اور جیسا چاہے تو عمل کر لے، لیکن یاد رکھنا اس کا بدلہ تجھے ضرور دیا جائے گا. نیک اعمال کرے گا تو اللہ قیامت میں اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، برے اعمال کرے گا تو اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ہوگا، جہنم کی شکل میں. یہ تین چیزیں امام محمد غزالی علیہ رحمہ اپنے شاگرد کو یہ نصیحت فرماتے ہیں. اور فرماتے ایھا الولد، اے میرے بیٹے سن. آپ فرماتے علم کلام، علم مناظرہ، علم طب اور جتنے بھی علم ہے، علم اشعار، علم نجوم، علم عروض، علم نحو، علم صرف، جن کے حاصل کرنے کا مقصد اگر دنیاوی شہرت کا حصول ہو اور لوگوں پر اپنی بڑائی اور برتری کا اظہار کرنا ہو، تو سوائے اللہ کی ناراضی میں اپنی عمر کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے تیرے ہاتھ کچھ نہیں آیا. یہ فرمایا اے بیٹے سن، تو کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ بن جائے، مناظر بن جائے، مفسر بن جائے، محدث بن جائے، تو کچھ بھی بن جائے، لیکن تیرا مقصد لوگوں میں اپنی بڑائی ظاہر کرنا ہے، لوگوں میں اپنا رعب ظاہر کرنا ہے، اپنے عزت اور شہرت کے خاطر تو نے یہ کام کیا ہے. تو امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اور ہاں یہ تو نے جتنا وقت برباد کیا نا وہ سب بیکار ہے، سب بیکار ہے. تو 10 سال تک پڑھا اور تو نے کیا سوچا لوگ میری عزت کریں گے، بیکار ہے. تو نے 15 سال تک پڑھا، تو نے یہ سوچا کہ لوگ ہمارا احترام کریں گے، سب بیکار ہے. تو نے 10 سال تک علم دین حاصل کیا اور تیری سوچ یہ تھی کہ میں اس کے ذریعے خوب پیسے کماؤں گا، سب بیکار ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ تو نے صرف اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کے سوا تجھے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ تیری سوچ ہی غلط تھی، تیری فکر ہی غلط تھی. کاش تو نے یہ علم جتنے بھی سیکھے ہیں، جو بھی آپ نے حاصل کیا ہے، اس کے اندر نیت یہ ہوتی کہ میں اپنی اصلاح بھی کروں گا اور پوری دنیا کی اصلاح کروں گا، تو اس کا فائدہ ملتا، ورنہ نہیں ملے گا. آخر فرماتے ہیں
حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل مقدس میں یہ لکھا ہوا پایا. انجیل جو آسمانی کتاب ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس میں لکھا ہوا پایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میت کو چارپائی پر رکھ کر قبر تک لانے کے دوران اللہ تبارک و تعالی میت سے 40 سوال فرماتا ہے. کتنے؟ 40. جب ہم کاندھا دیتے ہیں نا میت کو، گھر سے لے کے جاتے ہیں، تو گھر سے لے جانے سے لے کر قبر تک یہ جو ٹائم ہے نا، اس بیچ میں اللہ اپنے اس بندے سے جو میت ہے، جو مر چکا ہے، اس سے 40 سوال فرماتا ہے. اس میں پہلا سوال کیا ہے سنیں. ان میں سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اے میرے بندے، لوگوں کو حسین و جمیل نظر آنے کے لیے برسوں تو خود کو سنوارتا رہا، لیکن جس چیز پر یعنی تیرے دل پر میری نظر ہوتی ہے اسے تو نے ایک لمحہ بھی پاک نہ کیا. یہ پہلا سوال میت سے اللہ فرمائے گا. موت کے بعد پہلا سوال، قبر میں جانے سے پہلے جب ہم لوگوں کے کاندھوں پہ ہوگے تب یہ سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ کہ تو نے لوگوں کے سامنے اپنی خوبصورتی، اپنے جمال، اپنے حسن کو دکھانے کے لیے تو برسوں اپنے آپ کو سجاتا رہا، سنوارتا رہا، لیکن تیرے دل پر تیرے رب کی نظر رحمت ہوتی ہے، تو نے اسے ایک لمحہ بھی پاک اور صاف نہ کیا. یہ ایک پہلا سوال ہوگا. ہم کیا جواب دیں گے؟ یہی حقیقت ہے نا. ہم صبح اٹھ کر چہرہ صاف کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور مرد تو چھوڑے ہیں، عورتوں نے تو اس کے اوپر اپنی پوری پی ایچ ڈی کر رکھی ہے کہ کس طریقے سے سجنا سورنا ہے اور کیا معاملات ہیں. ذرہ برابر خیال نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے. شادی آ جائے تو گھر کے اندر بڑے سے بڑے مرد کا کچھ نہیں چلے گا. عورتیں کہ اب 4 دن چپ بیٹھنا، سب ہم کر لیں گے. 8 دن کچھ مت کہنا، ہم سنبھال لیں گے. اب انہی کا چلے گا. اور بیچارے کچھ مرد کہتے ہیں چلو چھوڑو یار، پوری زندگی تو ہم لوگ ان کو ڈانٹتے رہتے، 4 دن چھوڑ دو، جیسا کرنا ہے کرنے دو، 8 دن جیسا کرنا ہے کرنے دو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو سجانے اور سنوارنے کے اندر آج کسی نے پوری پی ایچ ڈی کر رکھی ہے تو وہ عورتوں نے کر رکھی ہے. آج ٹیلی ویژن پہ جو ایڈورٹائز آتی ہے نا، اس میں میرے خیال سے 80% ایڈ صرف عورتوں کو لگتی آتی ہے. کریم کی، صابن کی، پاؤڈر کی، شیمپو کی، فیشیل کی، کچھ بھی ہے، کپڑے کی، جوتے کی، جو بھی ایڈ آئے گی اس میں 80% صرف عورتوں کو لگتی آتی ہے. پتہ ہے یہی سب سے زیادہ ٹی وی دیکھتی ہے، اور انہی کے اندر یہ سارا پاور ہے کہ یہ پیسوں سے یہ چیزیں خرید سکتی ہے، ورنہ مرد کے اندر ہمت نہیں کہ یہ خریدے. یہ حالات ہیں دوستو. تو یہ پہلا سوال ہوگا جب ہم کسی کے کاندھے پر ہو کر اپنے منزل کی طرف جا رہے ہوں گے، قبر کی طرف جا رہے ہوں گے. اے انسان، ہر روز اللہ تیرے دل پر نظر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، تو میرے غیر کی خاطر کیا کچھ کر گزرتا ہے، حالانکہ تجھے میری نعمتوں نے گھیر رکھا ہے، پھر بھی میری فرما برداری کی طرف مائل نہیں ہوتا. کیا تو بہرا ہو چکا ہے؟ کیا تجھے کچھ سنائی نہیں دیتا؟ یہ اللہ فرماتا ہے. تو دوسروں کے لیے سب کر رہا ہے، میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ ہم بس یہاں 2 منٹ سوچے. آج ہم نے صبح سے لے کر ابھی تک جتنا ٹائم گزارا نا، ہم نے سب کے لیے بہت کچھ کیا. ہم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے لیے کیا کیا؟ اب یہ مت کہنا کہ نماز پڑھی ہے. ہاں، وہ نماز بھی ہمارے لیے ہے، کیونکہ یہ ہمیں فائدہ دے گی نا. ہم پر فرض تھی تو ہم نے ادا کر دی. ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا، رب کے لیے کیا کیا؟ میں نے یہی چیز میرے خیال سے 27ویں رات کو کہی تھی. ہم نے رب کے لیے کیا کیا؟ اللہ پوچھے گا ہم سے، ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ جانتے ہیں 2 لڑے ہوئے مسلمانوں کے بیچ میں صلح کروا دینا، اس سے اللہ بہت راضی ہو جاتا ہے.
گھر میں محبت سے رہنا اللہ راضی رہتا ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، روزانہ کچھ کام ایسے کرو جس کے اندر نہ اپنا فائدہ سوچو نہ کسی اور کا فائدہ سوچو، بس اتنا سوچو کہ اللہ راضی ہو جائے. کچھ کام ایسے کیا کرو. لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، کسی کو سمجھاؤ دین کی باتیں، کچھ باتیں ان کے دلوں تک اتارو، صحیح راستہ کسی کو بتاؤ. کوئی شراب کا عادی ہے تو اس کے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر، اس کو دھیرے 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 کر کے اس سے دور کرنے کی کوشش کرو. یہ اس طریقے کے کام جو کرو گے نا، اس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے. فرمایا گیا اگر آپ نے کسی ایک بندے کی زندگی بدل دی نا، گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کو بدل دیا ہے. بہت بڑا کام ہے یہ، لوگوں کی زندگیاں بدل دینا. تو اس لیے اس طریقے سے عمل کیا جائے. آخری بات ہے، فرماتے ہیں امام محمد غزالی، ایھا الولد، اے میرے پیارے بیٹے. پوری کتاب میں آپ نے یہی لکھا ہے، ایھا الولد، اے میرے پیارے بیٹے. فرماتے عمل کے بغیر علم پاگل پن ہے. کیا فرمایا؟ عمل کے بغیر علم پاگل پن ہے. علامۃ الدہر بن جاؤ، اتنا بڑا امامہ باندھ لو، اچھے سے اچھا جبہ پہن لو یا شیروانی لگا لو، بڑی حدیث زبان پہ یاد ہے، بڑی قرآن کی آیتیں آپ کو، اس کے ترجمے اور تفسیر آپ کو یاد ہے، بہت آتا ہے آپ کو مسئلے مسائل، لیکن عمل کے معاملے میں زیرو ہے. کیا فرماتے ہیں؟ عمل کے بغیر علم پاگل پن اور دیوانگی سے کم نہیں ہے. کچھ نہیں اس کا فائدہ. اور علم کے بغیر عمل کی کچھ حیثیت نہیں. دو چیزیں ہیں. اور علم کے بغیر عمل کرو گے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو بھی عمل کرو اس کی پوری نالج رکھو، پوری معلومات رکھو. رمضان سے پہلے رمضان کے روزے کی پوری معلومات حاصل کر لو، زکوٰۃ کی پوری معلومات حاصل کر لو. نماز پڑھنے آتے ہو تو نماز کی پوری معلومات حاصل کر لو، کب کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، پوری معلومات حاصل کرو. اس بات کو آپ اچھے سے یاد رکھو کہ جو علم آج تمہیں گناہوں سے دور کر نہ سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کا شوق پیدا نہ کر سکا، یہ کل قیامت میں تمہیں کیا جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچائے گا. یہ امام محمد غزالی فرماتے، یعنی یہ علم تمہیں آج دنیا میں گناہوں سے نہیں بچا سکتا، وہ قیامت میں تمہیں جہنم سے کیسے بچائے گا. جو علم آج تمہیں دنیا کے اندر یہ دنیا کی رنگینیوں سے نہیں بچا سکتا اور اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا نہیں کر سکتا، وہ قیامت کے دن تمہیں جنتی کیسے بنائے گا. یہ علم تبھی تمہیں جنتی بنائے گا جب یہ علم تم سیکھ کر اس پر عمل کرو گے، اس کے اوپر آپ مکمل عمل کرو گے، تب جا کے یہ علم تمہیں جنتی بنائے گا. اگر آج تم نے نیک عمل نہ کیا اور سنتوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو نہ گزارا تو کل قیامت میں تمہاری ایک ہی پکار ہوگی، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں پھر بھیج کہ نیک عمل کریں گے، ہمیں پھر دنیا میں بھیج تاکہ نیک عمل کریں گے. اللہ سے کہیں گے لوگ، اللہ فرمائے گا اے احمق، اے بے وقوف، تو وہیں سے تو آ رہا ہے اور پھر وہاں جانے کی بات کر رہا ہے، وہیں سے تو آ رہا ہے اب پھر وہاں جانے کی بات کر رہا ہے. جو کرنا تھا نا، اب کیوں کہہ رہا ہے کہ پھر جانے دے. ایک ہی موقع دیا جاتا ہے، بار بار موقع نہیں ملتا. تو فرمایا گیا جو دنیا کے اندر نیک اعمال نہیں کرے گا، قیامت کے دن پیٹ بھر کے پچھتائے گا، بہت افسوس کرے گا. آج تو اچھا لگتا ہے، گھومنا اچھا لگتا ہے، شادیوں کے اندر چکر کاٹنا اچھا لگتا ہے، فلمیں، گانے، ڈرامے بہت اچھا لگتا ہے، IPL چل رہی ہے، وقت گزار رہے ہیں لوگ، اچھا لگ رہا ہے، سٹے کھیل رہے ہیں لوگ، اچھا لگ رہا ہے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ موت ہے اور موت کے بعد حساب ہے اور حساب کے بعد جزا ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ رب کو کرنا ہے. لوگ نہیں سمجھ رہے اس بات کو. آپ دیکھیں فرمایا گیا اسی حدیث کے تحت
بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ارشاد ہوا المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحون، بغیر علم کے عمل کرنے والے ایسے ہیں جیسے کہ چکی میں گدھا. چکی میں گدھا. پہلے گدھے چلاتے تھے نا وہ چکی، تو وہ فرماتے ہیں آٹا تو پیستا ہے وہ، لیکن اس کو کھانے کو نہیں ملتا، اسے کھانے کو نہیں ملتا. پہلے تیل بھی نکالتے تھے بیل سے، تو ایسا ہی ہوتا تھا، اس کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیتے تھے، آنکھیں بند کر دیتے تھے، اور منہ کے اوپر بھی لگا دیتے تھے تاکہ وہ منہ نہ مار سکے، منہ بھی بند آنکھیں بھی بند. اور صبح سے لے کر شام تک اسے گول گول گھماتے تھے. اسے تو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں کہیں دوسری دنیا میں چلا گیا ہوگا، صبح سے چل رہا ہوں شام تک، لیکن جیسے شام کو اس کی پٹیاں کھلتی ہے پتہ ہے کہ وہیں کے وہیں ہے نا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے یہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بغیر علم سیکھے عمل کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ چکی میں گدھا. یعنی وہ اتنی عبادت کرے گا پھر جا کے یار یہ تو کچھ بھی قبول نہیں ہوئی. یہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، سکھائی نہیں کیا صحیح کیا غلط. وہ تو آیا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، جیسے آیا الٹا سیدھا کر کے چلا گیا. کم سے کم کوشش تو کریں کہ کچھ صحیح پڑھیں، کیسے پڑھیں، کس طرح ادا کریں. اب اتنی محنت کی اور 0 کچھ بھی نہیں ملا تو کیا مطلب اس کا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے نہیں آتا تو نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں. مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھتے رہو اور ساتھ میں سیکھنے کی کوشش بھی کرتے رہو. کوشش تو کرو. میں نے بیچ میں بھی کہا تھا نا، ہمارے نمازی بھائی جب نکلتے نیچے سب بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو اس میں ہم نے ساری دعائیں بھی وہاں چپکائی ہوئے ہیں. صرف چوم چام کے نکل جاتے ہیں. وہ چومنے کے لیے نہیں لگائی تھی، وہ یاد کرنے کے لیے لگائی تھی، کیونکہ ہمیں عادت سی پڑی ہے سب جگہ چومنے کی. اللہ کے بندے وہ دعائیں یاد کرنے کے لیے کہ وہاں کھڑے رہو، وہاں پڑھو 2 بار تاکہ وہ یاد ہو جائیں. آپ تو ہاتھ لگائے چوما نکل گئے. چومنے سے تھوڑی ثواب ملتا ہے، اسے یاد کرنے سے، نماز میں پڑھنے سے نماز درست ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے. تو اس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب یہاں بورڈ بہت بڑا بورڈ لگا دیں اور وہاں یاسین شریف لگا دیں پوری، لوگ چوم کے نکل جائیں گے. یہ نہیں کہ یاسین پڑھنے کے لیے لگائی ہے. یہ حالت بن گئے ہمارے. چیزیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ پڑھنے کے بعد پھر چوم لے تو الگ بات ہے، تبرک کے لیے. قرآن کس لیے ہے؟ پڑھنے کے لیے نا، کہ پڑھو اس پر عمل کرو. اور بندہ سے اسپیشل چومنے کے لیے رکھے تو کہ چوم کے چھوڑ دیں گے، پڑھیں گے نہیں، تو یہ غلط ہے نا. قرآن کو اللہ نے اتارا کس لیے؟ تاکہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن کو دیکھنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، قرآن کو چھونے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، قرآن کو چومنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ الگ بات ہے. لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا. تو یہی دعائیں جو لکھی جاتی ہیں نا بورڈ پہ، اس کا اصل مقصد پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس کے بعد چومنا. لیکن ہم لوگ بالکل فاسٹ میں ہوتے ہیں، سیدھے چوم کے ہی نکل جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. اسے پڑھو، یاد رکھو، سمجھو، اور اس کو نماز کے اندر کہاں پڑھنا، کیسے پڑھنا، وہ چیزیں سیکھو. تب جا کے ہمیں عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی سنایا گیا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.